بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قاتل علی ابن ملجم کا کتامہ نامی خارجی بدکار عورت کے ساتھ کیا تعلق اور کیا رشتہ تھا۔ جب امیر علیہ السلام محاربہ خارج سے فارغ ہو کر کوفہ کی طرف واپس ہونے لگے تو ابن ملجم نے آپ سے پہلے کوفہ پہنچ کر لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اجازت طلب کی اور کوفہ میں پہنچ کر محلوں اور بازاروں میں آپ کی فتح کی خبر لوگوں کو سنائی۔ یہ بات ہر خاص و عام تک پہنچا دی۔ اچانک وہ ایک گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے دف اور بانسری کی آواز سنائی دی گئی۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کہا کہ میں اس گھر کے مکینوں کو اس فعل منکر سے روکوں اور عذاب و عقوبت الہی سے ڈراؤں۔ مزید آگے بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں، مہربانی۔ چنانچہ اس نے بلند آواز سے اہل خانہ کو غنا و سرود کی محفل سے منع کیا، یعنی گانے اور ناچنے سے منع کیا۔ اس کی عجیب حالت تھی۔ اس کا پہلا کام بانسری بجانے سے روکنا تھا، مگر دوسرا عمل شراب پینا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مشکل ترین اور بدترین کام کو اختیار کیا اور اپنے احوال کے منشور پر شکاوت ابدی اور خسران سرمدی کے دستخط کر لیے۔ القصہ، اس نے اس گھر سے نکلنے والی تمام عورتوں کو دیکھا جو مختلف رنگوں کے شوخ لباس پہنے ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان کتامہ نام کی ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی، جبکہ اس کا حسن و جمال عرب میں ضرب المثل تھا۔ ابن ملجم نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے سینہ پرکینہ کی بھٹی میں اس کے عشق کا شعلہ برق اٹھا اور محبت کی بجلی کے شرارے اس کے خرمن دل پر پڑ گئے اور اس کے صبر کو جلا کر رکھ دیا گیا۔ آخر اس نے بے حیائی کے ہاتھوں سے حیا کا پردہ اپنے سامنے اٹھا دیا اور کتامہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے دل آویز نازنی، تو کس قوم اور کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ کتامہ نے کہا، میں تمیم الرباب قبیلے سے ہوں۔ یہ قبیلہ خارجیوں کا تھا اور حضرت امیر علیہ السلام نے نیروان کی جنگ میں ان سب کا قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ ان مقتولوں میں کتامہ کا باپ، بھائی اور خاندان کے دیگر 12 افراد موجود تھے، جن کا قتل کتامہ کو کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ ابن ملجم نے پوچھا کتامہ سے کہ کیا تو بیوہ ہے یا شوہر والی؟ کتامہ نے کہا، میرا شوہر نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا، تو شادی کر لے تاکہ تجھے کوئی شخص ملامت نہ کرے اور تو اس فتنہ سے پاک ہو جائے۔ کتامہ نے کہا، مجھے ایک مدت سے شوہر کی تلاش ہے مگر مجھے ملا نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا، اب تو نے پا لیا، مجھے ملاپ جنسیت کی اجازت دے دے۔ کتامہ نے ابن ملجم کی بات سنی تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ کتامہ نے کہا، میرے ساتھ آتا جا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ ملعونہ اس ملعون کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ کتامہ نے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کروا دیا، بھڑکیلا اور شوخ لباس پہنا اور خود کو زیورات سے اچھی طرح مزین کر لیا۔ بعد ازاں وہ اپنے مکان کی چھت پر جا کر جلوہ کینا ہو گئی اور ابن ملجم کو اپنی مشوقانہ اداؤں اور حسن و جمال کے کرشموں سے ایک ہی لہجہ میں اپنا قیدی بنا لیا، اور جب دیکھا کہ میرے عشق کا تیر نشانے پر لگ گیا ہے تو ناز و انداز سے کہنے لگی، میرے گھر والے مجھے تیرے نکاح میں دینے پر رضامند نہیں، سوائے اس کی کہ تو بھاری اور مشکل ترین مہر ادا کرے، جبکہ اتنا مہر ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ ابن ملجم نے کہا، تو مہر کا تعین کر، میں اس بارے میں سوچ لیتا ہوں۔ کتامہ نے کہا، میرا مہر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تو 1000 درہم نقد ادا کرے۔ دوسری چیز کہ ایک خوبصورت اور گانے والی کنیز پیش کرے، اور تیسری شرط
یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کو تو قتل کر دے۔ ابن ملجم نے کہا کہ 1000 درہم اور کنیز کا فیصلہ مجھے منظور ہے، مگر قتل علی نہایت مشکل کام ہے، اور اے قتامہ، میں علی کو قتل کرنے پر کس طرح قادر ہو سکتا ہوں جبکہ وہ مشرق و مغرب کا شاہ سوار اور عرب کے بہادروں کی گردنیں توڑنے والا ہے۔ قتامہ کہنے لگی، میں مال اور کنیز تو تجھے معاف کر سکتی ہوں، مگر قتل علی کی شرط نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ جب تک میں اپنے باپ، بھائی اور قبیلے کے دیگر لوگوں کا علی سے بدلہ نہیں لے لیتی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس وقت میرا مہر قتل علی ہے، اگر میرا وصل چاہتا ہے تو اس کام کو قبول کر اور اس کو پورا کر، ورنہ جان لے کہ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ابن ملجم نے یہ بات سنی تو اس کی جدائی کی آگ شعلہ زن ہو گئی اور اس کی حمیت و جاہلیت کی دیگ پکنے لگی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، حضرت علی کی بات سچی تھی، انہوں نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا اس کی نشانی اب ظاہر ہوئی ہے، گویا کہ میں شہر میں حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر کہا، اے قتامہ، میں نے اس کام کا عزم کر لیا اور اسے قتل کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی ہے، اگر میں اس پر ایک ضرب لگا دوں تو کیا تو مجھ سے خوش ہو جائے گی؟ قتامہ نے کہا، مجھے منظور ہے، میں کچھ اور لوگوں کو بھی بلاتی ہوں جو اس سلسلے میں تیری معاونت اور تیری مدد کریں، اور میں تیرے اتنے کام پر ہی خوش ہو جاؤں گی۔ اب اپنی تلوار مجھے دے دے تاکہ تو اپنی شرط پر قائم رہ سکے اور جلدی واپس آ جانا۔ ابن ملجم نے اپنی تلوار قتامہ کے حوالے کر دی اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ اہل کوفہ اس وقت آپ کے استقبال کو گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت امیر علیہ السلام کوفے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو مبارکبادیاں پیش کیں اور آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ آپ کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھوں کو بچھا دیا۔ امیر علیہ السلام چلتے ہوئے کوفہ کی مسجد تک پہنچ گئے اور سواری کی لگام کھینچ کر رکاب سے پیر مبارک باہر نکالے اور پیدل مسجد کے اندر جب پہنچے، مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت مسجد ادا فرمائی۔ آپ کے دونوں شہزادے اور کوفے کے سب اشراف و اعیان اور محبین وہاں موجود تھے۔ مولا کائنات منبر پر تشریف لائے اور اپنے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و تعریف بیان کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو عقوبت ربانی سے ڈرایا اور آخرت کی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فکر دی۔ بعد ازاں ممبر کی دائیں طرف دیکھا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ شہزادہ علی نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، رمضان المبارک کے 13 دن گزر چکے ہیں۔ مولا کائنات نے ممبر کی دوسری جانب دیکھا، امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ فرمایا، میرے بیٹے، اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں؟ امام علی مقام علیہ السلام نے عرض کیا، امیر المؤمنین، 17 ایام باقی ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، میری داڑھی اسی مہینے میں امت کے بدبخت ترین آدمی کے ہاتھوں میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ پھر آپ نے اس مضمون کے چند اشعار پڑھے۔ ابن ملجم کو آپ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو ہمارے شہر کے اندر ہماری مدد کرنے کے لیے یا ہم سے محبت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تو ہمارا قتل اسی تلوار سے کرے گا جو تو ہمیں پیش کر رہا ہے۔ بالآخر وہی ہوا جو حضور مولا کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ابن ملجم کو پوری بھری مجلس کے اندر بتا دیا تھا۔ ابن ملجم قتامہ کے عشق کے اندر پاگل ہو چکا تھا، اسے ایمان کی فکر ختم ہو چکی تھی، وہ اس بات سے عاری ہو چکا تھا کہ محبت علی کیا ہے اور بغض علی کا انجام کیا ہے۔ ہم اگلی نشست کے اندر آپ کو حضور مولا کائنات کی شہادت کے متعلق تفصیلی واقعات عرض کرنا چاہیں گے۔